اچھا جی، تو نئے لوگ کافی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا چیز بہتر ہے، پی ایچ پی بہتر ہے، جاوا بہتر ہے یا سی شارپ بہتر ہے؟ اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ تینوں کیا چیزیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، اور اس کو پلیز آگے مت دیکھیں کیونکہ آپ مزید کنفیوز نہیں ہوں گے اور آپ کہیں گے یہ کیا بلا ہے. سو آگے چلتے ہوئے، جو یوزلی لوگ پوچھتے ہیں کہ پی ایچ پی کیا چیز ہے، جاوا کیا چیز ہے اور سی شارپ کیا چیز ہے. چیز کا تو اس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، پتہ ہونا چاہیے. اردو میں اس لیے بنا رہا ہوں بیکاز کافی چیزیں انگلش میں بنی ہوئی ہیں جو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بٹ ہمارے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں جو ہندی یا اردو بولتے ہیں ان کو نہیں سمجھ ہوتی یا سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے میں نے بتایا یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دوسرا سوال اگر آپ یہ پوچھیں کہ رات کے ٹائم میں نے یہ ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے، تو اس کا جواب ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے. اب آگے چلتے ہوئے، پی ایچ پی کیا ہے؟ یہ تینوں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے؟ اگین اگر آپ کو یہ نہیں پتا پروگرامنگ لینگویج کیا چیز ہے تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہو کہ آپ کی ویڈیو آپ کے کام کی یہ ویڈیو نہیں ہے. اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تینوں لینگویجز کیا ہوتی ہیں یا پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے تو میں اس کو فردر بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. پی ایچ پی یوزلی یوز ہوتی ہے ویب سائٹس میں. اٹ از کالڈ اسکرپٹنگ لینگویج. ویب ڈیولپمنٹ میں اٹ از ون آف دا موسٹ کامن اینڈ ون آف دا بیسٹ لینگویجز دیٹ یو کین یوز. پچھلے کچھ سالوں میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے، روبی آن ریلز آنا شروع ہو گیا ہے، پائتھون آنا شروع ہو گیا ہے. تو دا تھنگ از اٹس چینجنگ، تھوڑا سا چینج کر رہا ہے، مگر میں ان میں ابھی نہیں جا رہا بیکاز دے آر ریلیٹیولی نیو. ابھی اتنا کام نہیں ہو رہا اس پہ، زیادہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں بیکاز اپیرنٹلی ہر کچھ عرصے بعد لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ہم چینج کریں. جہاں تک میری اپنی پرسنل بات ہے، جو چیزیں میں نے بنانی ہوتی ہیں یا میں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے دیز 3 لینگویجز آر مور دین انف. میں نے مارکیٹ میں کام کرنا نہیں ہوتا کہ میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں کہ کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے. میں نے جو پروڈکٹس بنانے ہوتے ہیں وہ مور لیس ان کے اراؤنڈ ہوتے ہیں. So that is why I am not doing Python or I am not doing Ruby on Rails وغیرہ وغیرہ. میں اپنی جو چیز ہے اس کو انہیں پہ لمیٹڈ رکھا ہوا ہے فی الحال. سو بول اچھا، پی ایچ پی از اے اسکرپٹنگ لینگویج جس طرح میں نے کہا. اب جاوا اینڈ سی شارپ آر ہائی لیول لینگویجز. ہائی لیول لینگویجز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ لینگویج بہتر ہیں یا ہائی لیول سے مراد یہ ہائی ہیں اس سے. مطلب صرف یہ ہے کہ دے آر مور کمپلیکس دین پی ایچ پی، مچ مور کمپلیکس. ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. چیزیں تقریباً آپ وہی کر سکتے ہیں بٹ ان کا یوز سب کا الگ الگ ہے، اور میں ڈفرینس آپ کو بتا دوں گا آگے جا کے کیا ہے. بٹ دیز آر کالڈ ہائی لیول لینگویجز کیونکہ آپ اس پہ بہت مائنیوٹلی آپ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے. اٹ گیوز یو اے مور فائنر گرین کنٹرول یو کین سے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی یہ سی شارپ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اے ایس پی ڈاٹ نیٹ، ایڈو ڈاٹ نیٹ، لنک، ایم بی سی وغیرہ وغیرہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی شارپ از دا بیس. سی شارپ لینگویج ہے جس کے اوپر سب کچھ بنا ہوا ہے. اب کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے، ایف شارپ کیا ہے، جے ایس شارپ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو without trying to teach you the technologies of Microsoft, I'm just going to try کہ میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں کہ ASP.NET, Ado.NET, Link, MVC وغیرہ وغیرہ یہ ساری مائکروسافٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. مگر اگر آپ کو سی شارپ نہیں آتی تو آپ ان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یو مسٹ نو سی شارپ ٹو ڈو سم تھنگ ود ASP.NET اور Ado.NET. یہ اس کے آپ سمجھ لیں ایڈ آن لینگویجز ہیں یا ایڈ آن کمپوننٹس ہیں جو آپ سی شارپ کے اوپر لگاتے ہیں. اب اسی طرح جاوا میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایس ای آتا ہے، ایک ای آتا ہے. اب مجھے کچھ لوگ آتے ہیں اپنی طرف سے، بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے جاوا سکھا دیں. اچھا جاوا تو سکھا دیں. اب جاوا از اے 2 tier پروسیس. پہلے آپ ایس ای سیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈبل ای سیکھتے ہیں. ڈبل ای کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ڈبل ای کوئی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے بٹ اس کے اندر بہت مختلف ادر قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں. اور جو اسٹینڈرڈ ایڈیشن ہے ایس ای، وہ ایک بیسک جاوا کی فاؤنڈیشن ہے جسے آپ کہہ لیں. مگر اب پرابلم یہ آتی ہے، کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی میرے پاس آئیں کہ جی مجھے کور جاوا سکھا دیں. میں نے کہا کور جاوا، دیر از نو سچ تھنگ ایز کور جاوا. آر یو ٹاکنگ اباؤٹ جاوا ایس ای ہے جاوا ای ای؟
تو جس طرح میں نے آپ کو کہا سائنسدان ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ان کو یہی نہیں پتا کور جاوا کیا ہے، تو ہم کیا سیکھیں ان سے. اب اف یو ڈونٹ نو دیر از سم تھنگ کالڈ ASP.NET کور، جس کا نام ASP.NET کور ہے. وہ مختلف او ایس ایس پہ بھی چلتی ہے ونڈوز کے علاوہ. اینڈ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں کہ ونڈوز کے علاوہ ڈفرینٹ او ایس ایس پہ چلتی ہے، دین یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا ہول ایکو سسٹم کہ یہ کیا ہے. اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ایس ای اور ای کے ڈفرینس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہوں یا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز ایس ای آتی ہے، ایس ای کے بعد ای آتی ہے. ایس ای از کالڈ دا اسٹینڈرڈ ایڈیشن، جس کے اندر بیسک جاوا ہوتی ہے، سارے جاوا کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جاوا سے کھیلنا کس طرح ہے، کام کس طرح کرنا ہے. اور اس کے بعد ای آتی ہے وچ از کالڈ انٹرپرائز ایڈیشن، جس کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. پھر آپ چنتے ہیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل ای میں. So there is no such thing as core Java. There is a core ASP.NET, but there is no such thing as a core Java. سب کی ورژنز آتی ہیں، اپڈیٹڈ ہوتی رہتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد. اب جاوا کس طرح انسٹال کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح چلتا ہے، دیٹس سم تھنگ ایلس. PHP C# وغیرہ وغیرہ یہ ڈفرینٹ کورسز ہیں. اب لاسٹ سوال آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ PHP بہتر ہے، جاوا بہتر ہے یا C# بہتر ہے؟ بیکاز دس از دا فرسٹ کویشچن جو سارے پوچھتے ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ دنیا کے جس کونے سے بھی ہوں. وین یو اسٹارٹنگ آؤٹ تو جی کون سا بہتر ہے؟ اب اس کی مثال میں صرف اس طرح دے سکتا ہوں. سب سے بیسٹ مثال کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، ایک آپ کے پاس گاڑی ہے، ایک آپ کے پاس ٹرک ہے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہیں اب آپ کے پاس. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے فٹافٹ کہیں پہنچنا ہے فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی یا سی یا کہیں بھی، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک آپ نے فٹافٹ پہنچنا ہے، تو کون سا وہیکل آپ چنیں گے اپنے لیے؟ موٹر سائیکل چنیں گے، گاڑی چنیں گے یا ٹرک چنیں گے؟ ٹھیک ہے، آبویسلی موٹر سائیکل چنیں گے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے یار 4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، صرف 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور فلانی جگہ تک جانا ہے، تو اب آپ کیا چنیں گے؟ اب آپ ٹرک چنیں گے یا موٹر سائیکل چنیں گے یا گاڑی چنیں گے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ یار نہیں گاڑی اس کام کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ 3 لوگ ہیں، میں 4، ایک گاڑی میں ساری پورے آ جائیں گے آرام سے، تو گاڑی میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ نے یہ 50 من 100 من پتہ نہیں جتنا بھی ہے، ٹن من شن جو بھی ہے، اب آپ نے یہ لے کے جانا ہے اور آپ نے فلانی جگہ پہ جانا ہے، تو آپ اس کے لیے موٹر سائیکل یوز کریں گے، گاڑی یوز کریں گے، ٹرک یوز کریں گے؟ آبویسلی آپ نے ایک پے لوڈ لے کے جانا ہے اپنے ساتھ، آپ نے گڈز لے کے جانی ہے، ویٹ لے کے جانا ہے، تو آپ ایک ٹرک چنیں گے. سملرلی آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ ٹول چنتے ہیں. آپ نے اگر ایک چھوٹی ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ جاوا ای یا C# آپ دونوں جگہ یوز کر سکتے ہیں، کم میں بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ PHP از مچ ایزیئر ٹو یوز فار اسمالر پروجیکٹس. تو اگر کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ کرنا ہے اس کے لیے PHP آسان ہے زیادہ، ٹھیک ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے انٹرپرائز ایڈیشن کا کرنا ہے یا انٹرپرائز لیول کا کرنا ہے، اس میں جاوا ای بھی یوز ہو سکتی ہے، اس کے اپنے پازیٹیوز ہیں، اس کے اپنے نیگیٹیوز ہیں. C# دونوں جگہ استعمال ہو جاتی ہے، کم چھوٹے میں بھی ہو جاتی ہے، بڑے میں بھی ہو جاتی ہے، اس کے اپنے پازیٹیوز ہیں، اس کے اپنے نیگیٹیوز ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ آتی ہے ان دا لاسٹ فائنل ٹرم کہ دیر از، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے اپنی جگہ پہ. آپ کانٹے، چھری اور چمچ کو ملا نہیں سکتے. کانٹے کا اپنا کام ہے، چھری کا اپنا کام ہے، چمچ کا اپنا کام ہے، مگر تینوں ضروری ہوتے ہیں جو کام آپ نے جس لحاظ سے کرنا ہو. اگر آپ کا کام صرف کانٹے سے ہے، صرف چھری سے ہے، یا صرف جو